نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین قدر، ذی وقار حاضرین، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المقدس کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا، مغفرت والا، بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار عالم، صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خوش نصیب لوگوں کو یہ مقدس مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ نبی محترم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان المقدس کے بابرکت مہینے میں پہنچ جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ اس مہینے کے لیے انتظار فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور یقین جانیے، جس نے اس مہینے میں ٹریننگ کر لی اللہ کی عبادت کی، تو پورے 11 مہینے رب کے فضل و کرم سے وہ اس ٹریننگ کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس میں ٹریننگ صحیح طریقے سے کر لے۔ اور اس مہینے میں انسان اگر گناہوں سے بچ جاتا ہے، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، دل کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پاؤں کا گناہ، ہر قسم کے گناہ سے اگر انسان بچ جاتا ہے تو اللہ 11 مہینے جو اگلے آنے والے ہیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو بات کرنی ہے اس مقدس مہینے کے حوالے سے،
بعض میرے دوست احباب یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم پورا دن وہ کرتے رہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں، اضافہ ان کے اندر ہوتا رہے۔ بالخصوص وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی عمل ہو کہ جس کے کرنے سے ہم لغویات اور فضول باتوں سے بچ جائیں۔ تو میں اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں کہنے لگا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس مہینے میں ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں تو تم دو چیزوں کو حاصل کرو اور ان پر عمل کرو، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو چیزیں کون سی فرمائی ہیں؟ آئیے اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، دو چیزوں کے ذریعے تم اللہ کی ذات کو راضی کرو۔ فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ان میں سے پہلی چیز جو اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رب کو راضی کرو اس مقدس مہینے کے اندر اس ذکر کے ساتھ۔ فرمایا فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ذکر ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھو، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو اتنا وزنی کلمہ گئے، اتنا بھاری کلمہ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار عالم، مجھے کوئی ایسا کلمہ نصیب کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کیا گو، نہ میرے بعد کسی کو عطا کرنا۔ اس کے ذریعے میں تجھے پکارتا رہوں، اس کے ذریعے میں تیرا قرب حاصل کرتا رہوں، لیکن صرف خصوصیت وہ میرے لیے ہو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ، یہ تو مجھ سے پہلے بھی تم نے پیغمبروں کو عطا کیا تھا کلمہ، اور میرے بعد والوں کو بھی عطا کرے گا۔ اے اللہ، میں تو چاہتا ہوں وہ کلمہ مجھے مل جائے جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملا ہو، میرے بعد بھی کسی کو عطا نہ کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، تم یہ کلمے کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو کلمہ اتنا وزنی ہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور فقط یہ لا الہ الا اللہ والا پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو 14 طبع کی کائنات اوپر اٹھتی ہوئی نظر آئے گی، اور لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو اتنا وزنی اور بھاری کلمہ ہے، لہذا اگر قرب حاصل کرنا ہے موسیٰ کلیم اللہ میرے نزدیک آنا ہے تو پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا بھی حاضر ہوگا جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے پر ہو چکے ہوں گے،
کوئی ایک نیکی بھی ان 99 رجسٹر میں نہیں ہوگی۔ ہر طرف دیکھے گا، جدھر تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک رجسٹر کی لمبائی ہوگی۔ سارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش کیا جائے گا وہ بندہ، اب 1-2 رجسٹر نہیں، 99 رجسٹر ہیں، سارے گناہوں کے ساتھ پر ہیں، تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرا بندہ بتا، ہو سکتا ہے تم نے یہ گناہ نہ کیا ہو اور یہ ایسے لکھا گیا ہو، دیکھ لے اپنے رجسٹروں کو۔ تو اس وقت بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ اس وقت اللہ کہے گا ہو سکتا ہے فرشتوں نے ایسا لکھ دیا ہو، وہ بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ یہ میں نے کیے ہیں۔ اس وقت تیسرا سوال یہ ہوگا میرا بندہ کو عذر بہانا، کوئی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے تیری جان چھوٹ جائے، وہ کہے گا نہیں میرے اللہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، آج کوئی ہیلا بہانہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے یاد رکھو اے دنیا والو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ نہ چھوٹی چیز کو چھوڑے گا نہ بڑی چیز کو چھوڑے گا، سب کی سب انسان کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور رب العالمین کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم بھی نہیں کرے گا۔ تو او بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے سارا ٹھیک لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دوسری اور مقام پر اللہ نے فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے اللہ کے فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں یہ بندہ کیا کہتا ہے، کیا بندہ بولتا ہے، کیا بندہ کرتا ہے، فوراً جناب لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ تو بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ سب کے سب یہ میں نے کیے ہیں۔ اس وقت اللہ پاک فرمائے گا ہو سکتا ہے کو اپنی سفر کی لا کوئی بندہ کام آ جائے، وہ بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ، تب اللہ پاک اعلان کرے گا اس نے دنیا کے اندر ایک نیکی کی تھی، آج وہ نیکی لاؤ، ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی وہ بندے کو دکھائی نہیں جائے گی پہلے پہل، اللہ پاک فرمائے گا اس کو اس دوسرے پلنے میں رکھ دو، 99 رجسٹر کو اور پلنوں میں رکھ دو۔ تو لہٰذا جب تولا جائے گا تو 99 رجسٹر اوپر اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ پرچی جھکتی ہوئی نظر آئے گی، بندہ حیران ہو کر پوچھے گا اے میرے اللہ یہ ایسا کون سا عمل تھا جس کی بدولت یہ تو نیچے آ رہی ہے فقط ایک پرچی ہے اور 99 رجسٹر اوپر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تم نے ایک نیکی ایسی کی تھی جس کی بدولت میں رب العالمین نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا، آج وہی نیکی تیرے کام آ رہی ہے۔ وہ بندے کے لیے اللہ پاک مغفرت کا اعلان بھی کر دے گا، جنت کا مستحق بھی بندے کو بنا دے گا۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے اللہ وہ نیکی تو مجھے دکھا جو دنیا میں نے کی تھی۔ تو اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پرچی کو کھولا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو کیا چیز ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان المقدس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی سب سے زیادہ پہلے کلمے کا ورد کرنا چاہیے، یہ میرے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، لہذا اس پر عمل کریں اور آگے لوگوں کو بھی بتائیں
تاکہ ہو سکتا ہے وہ بھی سن کر اس پر عمل کرنے والا بن جائے اور رمضان المقدس کے اندر فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی میں وہ لگ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری چیز میرے پیارے حبیب نے جو فرمائی وہ اگلے بیان میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔